اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئے میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود السلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ ویورز، جو کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، آج میں آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کروں گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان کیا ہے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، رمضان ایک مہینے کا نام ہے۔ یہ رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی پتھر کے گرم ہونے کے ہیں۔ عرب شدید گرمی کے موسم میں بھی روزے رکھتے تھے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ عرب قبائل نے جب مہینوں کے نام رکھے تو اس زمانہ میں رمضان نہایت گرمی میں آیا، چنانچہ انہوں نے اس مہینہ کا نام رمضان رکھ دیا۔ ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے پہلے روزہ عشاء سے لے کر آئندہ رات تک طویل رکھا جاتا تھا جیسا کہ ابتدائی اسلام میں تھا، اور اہل علم کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ عیسائیوں پر بھی روزہ فرض تھا، کبھی تو روزوں کا مہینہ گرمی میں آ جاتا اور کبھی سردی میں، چنانچہ سفر میں اور کاروبار کے سلسلہ میں ان کو مشقت محسوس ہوتی تو ان کے بڑوں نے اجتماعی رائے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم سرما اور گرما کے درمیان بہار کے موسم میں روزے مقرر کر لیں، اور انہوں نے اس بے ایمانی کے گناہ کو دھونے کے لیے 10 روزوں کا اضافہ کر لیا۔ اس کے بعد ان کے ایک بادشاہ نے مرض کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے نام پر منت مانی کہ اگر صحت یاب ہوا تو 1 ہفتہ کے روزے زیادہ کر دوں گا۔ صحت یاب ہو کر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، اس نے کہا پورے 50 کر لو۔ پھر ان پر حیوانات کی موت کی وبا آن پڑی تو کہنے لگے روزے بڑھا دو، چنانچہ 10 کا مزید اضافہ کر دیا۔ نیز کہا گیا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، مگر وہ اس سے برگشتہ ہو گئے۔ امت مسلمہ پر روزے کب فرض ہوئے؟ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے، اور یہ دین کا اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ روزوں کے فضائل کے متعلق متعدد احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتا ہے کہ آواز دو، اے بلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، اے برائی کے خواہش مندو پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش طلب کرے تاکہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ وہ مانگے اور اسے دے دیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔
اور صبح ہونے تک یہ ندا مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات کو 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخش دیتا ہے جو مستحق عذاب ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس ماہ کی راتوں کی عبادت نفلی ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی، اس کو دوسرے مہینوں فرض ادا کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور محبت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایماندار کی روزی میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، اسے غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جسے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرے گا جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ یا پانی کے ایک گھونٹ یا کھجور سے افطار کرائے گا، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول حصہ میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخری حصہ میں جہنم سے رہائی ہے۔ جس نے اس مہینہ میں اپنے غلام یا خادم سے کام لینے میں کمی کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ اس ماہ میں 4 کام کثرت سے کرو، ان میں سے 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کاموں کے بغیر چارہ کار نہیں۔ ان میں 2 کام لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد اور استغفار کا کثرت سے ورد ہے، اور 2 کام جنت کے لیے التجا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کے لیے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے ماں سوائے روزہ کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ کس قدر خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور اسے اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی باتیں عطا ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ بو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، فرشتے ان کے روزہ افطار کرنے تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور سرکش شیطان اس ماہ میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، اس سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی، اور آخری رات میں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن کام کرنے والے کا کام پورا کرے تو پھر اسے پوری مزدوری ملتی ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی ماہ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔